الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کبھی وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں قوت حافظہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کی ذہانت اور ان کی دانائی و حکمت اور ان کی حاضر جوابی پر دنیا حیران رہ جاتی تھی اور پوچھنے والے، سوال کرنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ ذہانت اور حافظہ یہ ملتا ہے تقویٰ پر، اور ہم نے اپنے باطن کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا ہے، اس لیے آج ہم ذہانت اور دانائی و حکمت کھو بیٹھے ہیں۔ حیات الحیوان میں واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا شاہ روم نے، اور اس نے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ شاہ روم نے اپنے خط میں پہلا سوال یہ پوچھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے، اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں افضل ترین کلام کون سا ہے۔ دوسرا سوال شاہ روم نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک معزز ترین بندہ کون ہے اور معزز ترین بندی کون ہے۔ شاہ روم نے اپنے خط میں حضرت امیر معاویہ سے یہ بھی سوال کیا کہ وہ 4 نفوس کون سے ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ شاہ روم نے خط میں یہ سوال بھی کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے۔ اور خط میں شاہ روم نے حضرت امیر معاویہ سے المجرا القوس کے بارے میں پوچھا، اور اس جگہ سے متعلق بھی دریافت کیا جہاں سورج صرف ایک مرتبہ طلوع ہوا ہے، نہ کبھی اس سے پہلے طلوع ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد اس جگہ سورج طلوع ہوگا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ روم کا خط پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف یہ سوالات بھیجے اور لکھا کہ آپ ان کے جوابات میری طرف لکھ کر روانہ کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوابی خط لکھا اور ان سوالوں کے جوابات درج فرما دیے اس خط میں۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک سب سے افضل کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ اخلاص ہے۔ اس کلمہ کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہے۔ اس کے بعد افضل ترین کلام سبحان اللہ و بحمدہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کا باعث ہے، اور اس کے بعد افضل ترین کلام الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے۔ اس کے بعد افضل ترین کلام اللہ اکبر ہے، اور پانچواں افضل ترین کلام لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چونکہ شاہ روم نے پوچھا یہی تھا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں افضل ترین کلام کون سا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ دوسرا سوال اس کا تھا شاہ روم کا کہ معزز ترین بندہ اللہ کے نزدیک کون ہے اور معزز ترین بندی کون ہے، تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جوابی طور پہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے افضل ترین بندہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پھر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے معزز ترین بندی وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پس اللہ رب العزت نے ان کی شکم میں، ان کے پیٹ میں اپنے حکم سے روح پھونک دی۔ شاہ روم کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ 4 نفوس کون سے ہیں جنہوں نے اپنے ماؤں کے پیٹ میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے جواب میں فرمایا وہ 4 نفوس جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں پاؤں نہیں پھیلائے وہ یہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ ماں کے بغیر پیدا ہوئے،
حضرت حوا وہ بھی ماں کے بغیر پیدا ہوئی، ماں کے پیٹ میں گئی ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ ایک چٹان سے پیدا ہوئی تھی، ماں کے پیٹ سے نہیں۔ اور وہ مینڈھا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں اللہ رب العزت نے جنت سے نازل فرمایا تھا۔ شاہ روم کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ وہ قبر جو صاحب قبر کو لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیے سمندر میں گھومتی پھرتی تھی۔ اس کا سوال شاہ روم کا یہ بھی تھا کہ المجرہ کیا ہے، القوس کیا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک مرتبہ طلوع ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی طلوع ہوا نہ دوبارہ ہوگا۔ تو فرمایا جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ المجرہ سے مراد آسمان کا دروازہ ہے، اور القوس قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد اہل زمین کے لیے امان کی نشانی کو کہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں سورج ایک مرتبہ طلوع ہوا، نہ پہلے کبھی طلوع ہوا نہ دوبارہ طلوع ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جو بحر کلزم میں ہے، اور یہاں پر وہ راستہ تھا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے دریا عبور کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس جگہ سے دریا کے پانی کو خشک کر دیا تھا تو اس پر سورج کی کرنیں پڑی تھیں۔ اس سے پہلے بھی وہاں پانی تھا، اس کے بعد بھی وہاں پانی ہے، نہ سورج وہاں پہلے اس کی شعائیں پہنچ سکی ہیں نہ بعد میں پہنچ سکی ہیں، بس وہی گھڑی تھی جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا تھا، وہ پانی خشک ہوا تھا تو وہاں پر سورج کی کرنیں پڑی تھیں۔ چنانچہ یہ خط حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ خط شاہ روم کی طرف بھیج دیا۔ شاہ روم تمام سوالات کے درست اور صحیح جوابات پا کر حیرت میں پڑ گیا اور مسلمانوں کی علم فہمی کو سراہنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز میں تاخیر ہو گئی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، آپ نے عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ آپ نماز کی نیت کرنے لگے کہ سامنے بیٹھے ہوئے یہودیوں نے جب دیکھا حضرت علی نماز پڑھنے لگے ہیں اور نماز کا وقت بہت کم ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت علی کو مصروف رکھنے کے لیے تاکہ نماز کا وقت چلا جائے ایک آدمی کو دوڑایا کہ جا کر جلدی سے حضرت علی سے یہ سوال پوچھو تاکہ وہ سوال کے جواب میں مشغول ہو جائیں اور نماز ان کی قضا ہو جائے۔ چنانچہ وہ بندہ دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت نماز کی نیت بعد میں کرنا، پہلے میرا اہم سوال ہے، اس کے جواب دے دیجئے، میرے ساتھی میرے انتظار میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ بھئی سوال کیا ہے؟ اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ طویل جواب ہوگا، تفصیلی جواب ہوگا، مرغی انڈا دیتی ہے، کوا انڈا دیتا ہے، چڑیا انڈا دیتی ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، یہ بچے دیتی ہیں۔ لمبا جواب ہوگا، وقت ضائع ہو جائے گا، مگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جن جانداروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کی نیت کر دی، اور ہے بھی ایسا ہی، اب دیکھ لیں، بلکہ وہ پرندے سارے کے سارے پرندے وہ انڈے دیتے ہیں، ان کے کان اندر ہوتے ہیں۔ پرندوں میں سے بظاہر تو پرندہ ہے چمگادڑ، لیکن چونکہ کان اس کے باہر ہیں، پرندہ ہونے کے باوجود وہ بچے دیتا ہے، انڈے نہیں دیتا۔ کبھی یہ ذہانت ہوا کرتی تھی مسلمانوں میں، اور یہ ذہانت صرف بڑوں میں نہیں بلکہ بچے بھی ذہین ہوا کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسے علاقے میں ہوا کہ جہاں کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہاں کے بڑے تو بڑے بچے بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ تو اس سفر میں حضرت کے پاس ایک مرغ تھا اور ایک سواری کے لیے گدھا تھا۔ چنانچہ آپ اس علاقے میں پہنچے تو پہلے ایک بچے پر نظر پڑی، چھوٹی عمر کا بچہ تھا۔ حضرت نے بچے کو بلایا، کہنے لگے بیٹا ایک پریشانی ہے، مسئلہ ہے، ذرا حل کر دیجئے۔ بچے نے کہا بابا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میرے پاس ایک درہم ہے
اور ہم بھوکے 3 ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میرا مرغ بھی بھوکا ہے، میرے پاس سواری کا گدھا ہے وہ بھی بھوکا ہے، اور 1 درہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم تینوں کے پیٹ میں بھی کچھ چلا جائے، بھوک بھی ہماری کچھ مٹ جائے، اور میرا پورا درہم بھی خرچ نہ ہو، آدھا درہم بھی بچ جائے، پھر میرے کام آئے گا۔ بچے نے فوراً جواب دیا کہ حضرت یہ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، وہ سامنے دیکھیں تربوز بک رہے ہیں اور تربوز بیچنے والا آواز لگا رہا ہے، آدھے درہم کا 1 تربوز ہے، بڑا تربوز ہے، آپ آدھے درہم کا تربوز لے لیں، اس کا گودا خود کھا لیں، بیج مرغ کو کھلا دیں، چھلکے گدھے کو کھلا دیں، آدھے درہم میں تینوں کا پیٹ بھی بھر جائے گا، آدھا درہم بھی آپ کے پاس بچ جائے گا۔ کبھی یہ ذہانت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ اپنی کھوئی ہوئی دولت جو ہماری اسلاف کے پاس تھی ہم کھو چکے ہیں، یا اللہ وہ دولت ہمیں واپس لوٹا دیجئے، ہمیں وہی علم و حکمت عطا فرما دیجئے، اور وہی ہمیں دانائی اور ذہانت عطا فرما دیجئے۔